بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک. عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہے، اور اسلام آباد سے پہلے وہ پورے پنجاب کا چکر لگاتا ہوا گھومتا ہوا مختلف شہروں میں عمران خان صاحب کے خطاب سنتے ہوئے لوگ جو ہے وہ اب اسلام آباد کی طرف فائنلی رواں دواں ہیں. اور دینا میں آج یہ پڑاؤ تھا تحریک انصاف کے اس لانگ مارچ کا، اور وہاں پر بھی ایز یوزول روزانہ کی طرح عمران خان صاحب نے خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں وہی باتیں جو گزشتہ وہ 6 ماہ سے جب سے ان کی گورنمنٹ گئی ہے، بلکہ جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی 2014 سے لے کے اب تک وہی باتیں جو ہے وہ خان صاحب مختلف اینگل سے ریپیٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. کرپشن ہو گئی، چور ہیں، اچکے ہیں، کھا گئے ملک کو. لیکن کس طرح کھا گئے، کیسے کھا گئے، کیا ثابت ہوا، وہ خیر عمران خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے. بس انہوں نے جو بات تقریر کرنی ہوتی ہے اسی پر ہی پھر آگے وہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں مختلف اینگلز کے ساتھ. اینگلز کیسے ہوتے ہیں یہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طرح اینگلنگ کرنی ہے. لیکن ہم جو اس چیز پر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کا تحریک انصاف کا لانگ مارچ ہے کہ کیا کب پہنچے گا اسلام آباد لانگ مارچ، اور کیا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے کے بعد جو مقاصد ہیں تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب کے، کیا وہ پورے ہو جائیں گے. اور جو وہ ٹارگٹ لے کے چلے تھے اسلام آباد کی طرف، اور انہوں نے 25 مئی کو بھی ایک کال دی تھی، اور اس کال کے بعد اب پھر جو ہے لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا. اور اب چونکہ فائنلی اسلام آباد سے چند گھنٹوں کی مسافت پر یہ لانگ مارچ ہے، غالباً دو سے 2.5 گھنٹے یا 1.5-2 گھنٹے کی مسافت ہے جہاں پر یہ لانگ مارچ موجود ہے. اور یہ مختلف شہروں میں، مختلف قصبوں میں جو ہے وہ پڑاؤ کرتا ہوا جی ٹی روڈ سے راولپنڈی پہنچے گا، اور پھر شاید اسلام آباد کا رخ جو ہے اس کا اسلام آباد کی طرف رخ ہو. لیکن صورتحال ہم نے یہ ڈسکس کرنی ہے کہ خان صاحب کا جو لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ جائے گا تو کیا جو ہے وہ ان کی جو تقریریں ہیں جن پہ وہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، یا جو مقاصد وہ لے کے آ رہے ہیں، جیسے الیکشن کی تاریخ ہے، وہ بار بار آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے رہے ہیں کہ جو ہے وہ کیسے لگایا جائے، کس طرح لگایا جائے. لیکن اس ماہ یعنی کہ نومبر 2022 میں نئے آرمی چیف صاحب کی تعیناتی جو ہے وہ جب ہو جائے گی تو کیا عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ختم ہو جائے گا، یا جب وہ اسلام آباد پہنچیں گے اور سے انہیں اگر ڈی چوک تک بھی آنے دیا جاتا ہے تو کیا اس کے بعد تحریک انصاف کا لانگ مارچ یا احتجاج ختم ہو جائے گا؟ نہیں. دیکھیں، کبھی وہ بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کر دی، کبھی پھر اس سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ ہماری تو تعلقات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. کبھی وہ اپوزیشن یعنی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں گورنمنٹ میں ان پر جو ہے وہ کہ انہوں نے کیسے ہٹایا، ایک سازش کی گئی. لیکن یہ بیانیہ اب خاصا پرانا ہوتا جا رہا ہے. جب ٹائم گزرتا جا رہا ہے یہ بیانیہ بھی اسی طرح پرانا ہوتا جا رہا ہے، اور ہر شخص کی زبان پر ہے کہ وہ بیانیہ کیا ہے اور کس طرح جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آگے بڑھائی جا رہی ہیں. لیکن جب اسلام آباد پہنچے گا لانگ مارچ تو عمران خان صاحب کا یہ ٹارگٹ ہے، جو ہمارے ذرائع سے مختلف ذرائع سے بات ہو رہی ہے، کہ 21 یا 22 تاریخ کو تحریک انصاف کا یہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا. پہلا پڑاؤ ہوگا پنڈی میں، اور پنڈی میں احتجاج کے بعد وہ رواں دواں ہوں گے اسلام آباد کی طرف. اسلام آباد اور پنڈی میں فرق نہیں ہے. جو لوگ جانتے ہیں پنڈی اسلام آباد کو انہیں پتہ ہے کہ پنڈی سے اسلام آباد کتنا دور ہے. لیکن یہ تمام تر صورتحال کے باوجود ناظرین جو ابھی درپیش ہے ملک کو، کہ کس طرح ابھی جو ہے وہ سعودی پرنس کا دورہ جو ہے وہ ملتوی ہوا. اس سے پہلے جب 2014 کا دھرنا تھا اس وقت چینی صدر نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، وہ نہیں آئے. تو صورتحال یہ بننے جا رہی ہے کہ اگر
یہ لانگ مارچ یہاں اسلام آباد پہنچ بھی جائے اور خان صاحب جو ہے وہ اس لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے، لیکن ہمیں یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب پنڈی میں بھی جو ہے لانگ مارچ سے جو ہے وہ خطاب کریں لاہور بیٹھ کر یا آن لائن خطاب کریں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لازمی پہنچیں گے اور ہفتے کو تاریخ دینے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد یا پنڈی میں لانگ مارچ کب پہنچے گا۔ کال بھی دے رہے ہیں پورے ملک کو، اپنے سیاسی ورکرز کو، کہ وہ اسلام آباد پہنچیں۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد ناظرین سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا؟ اور اگر فرض کریں کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا جاتا ہے تو کیا خان صاحب جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر نگرانی الیکشن قبول کریں گے؟ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ اگر جو ہے وہ صورتحال ساری ان کے حق میں بھی ہو جائے، حالات ان کے حق میں بھی ہو جائیں اور یہ کہا جائے کہ الیکشن کی تاریخ بھی جو ہے وہ دیتے ہیں اور باقی جو معاملات ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں، تو کیا خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، احتجاج ختم ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ ہمارے جن ذرائع سے بات ہوتی ہے یا مختلف حلقوں سے بات ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک 2023 کے الیکشن نہیں ہو جاتے اس وقت تک خان صاحب نے سڑکوں پر رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں سڑکوں پر رہنے کے، کبھی لانگ مارچ، کبھی جلسے، کبھی احتجاج، کبھی جو ہے وہ کسی شہر میں جلسہ ہوگا، کبھی کسی شہر میں ہوگا، کبھی پنڈی میں، کبھی اسلام آباد میں، تو یہ ایکٹیویٹی جاری رہے گی۔ چونکہ پنجاب میں حکومت ہے تحریک انصاف کی، پشاور KPK میں حکومت ہے تحریک انصاف کی، تو زیادہ فوکس جو ہے وہ عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا پنجاب میں اور KPK میں رہے گا، کیونکہ جب سے لانگ مارچ شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں ہی لانگ مارچ گھومتا ہوا آ رہا ہے، جو شروع ہوتا ہے دن 11-12 بجے اور شام 5 بجے یہ لانگ مارچ ختم ہو جاتا ہے اور خان صاحب تقریر کے بعد جو ہے لوگ سننے کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو صورتحال جب یہ بنے گی کہ جب اسلام آباد یا پنڈی پہنچے گا تو کیا لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ کیا لانگ مارچ ختم ہو جائے گا، تو ہم یہی انہیں جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پر ہی رہے گی۔ نیا آرمی چیف جو ہے وہ انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہے جو ہے وہ نومبر کے بعد، تو اس کو صورتحال کیا ہوگی، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی ادارہ ہو ناظرین، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا اس ملک کے باقی ادارے ہیں، ان تمام اداروں نے آئین پاکستان میں جو درج کیے ہوئے قوانین ہیں یا جو آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق ہی اپنا رول پلے کرنا ہے، اسی کے مطابق ہی کام ہونے ہیں اور اسی کے مطابق ہی پاکستان کا نظام چلنا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، JUIF ہو یا PDM کی باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہوں، انہوں نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے، کہ ایک عام شخص جس کا مسئلہ ہے روٹی کا، جس کا مسئلہ ہے بجلی کے بلوں کا، جس کا مسئلہ ہے گیس کے بلوں کا، جس کا مسئلہ ہے تعلیم کا، جس کا مسئلہ ہے ہیلتھ کا، کیا ان کے مسائل جو ہے وہ حل ہو رہے ہیں؟ تو یہ مسائل اس وقت تک حل نہیں ہوں گے ناظرین جب تک تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہوں گی، جب تک تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الزام تراشی کی بجائے جو ہے وہ ایک پیج پر بیٹھ کے جو ہے وہ مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں کریں گی۔ خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے جو ہے وہ اپوزیشن کو لتاڑا اور اپوزیشن پر کیس بنے، اپوزیشن اندر گئی، اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ان کے لیے جیسے کہ ایک پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ
جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو اس شخصیت نے انہیں عمران خان صاحب کو بتایا جب وہ وزیر اعظم تھے کہ سر اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انتشار ہے، اور جو معاشی مسائل ہیں وہ اس ملک کا بڑا مسئلہ ہے، انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن خان صاحب جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ نہیں، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن ہے، یعنی کہ نون لیگ، پیپل پارٹی، جے یو آئی فے اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہیں، اور اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اور کوئی نہیں ہے سوائے ان کے کہ یہ لوگ اس ملک کا مسئلہ ہیں۔ اب ان لوگوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے اس سسٹم کے اندر خان صاحب، اور 2/3 اکثریت بھی اگر آ جائے تو جو سیاسی جماعتیں 50 سالوں سے، 60 سالوں سے، 70 سالوں سے جو ہے وہ اس ملک میں موجود ہیں اور ان کا ایک ووٹ بینک ہے، وہ کیا اتنا آسان ہے کہ انہیں ٹوٹلی ختم کر دیا جائے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا شاید عمران خان صاحب کے پاس خود بھی جواب نہ ہو، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب تک عوام کی بہتری کے لیے کام نہیں کیا جائے گا یا عوام کی ترقی کے لیے کام نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تمام لوگ، میڈیا کے بھی اور عوام بھی جو ہے اس انتظار میں ہے کہ یہ لانگ مارچ کب اسلام آباد پہنچتا ہے اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس تمام تر لانگ مارچ کا، اس تمام تر ایجیٹیشن کا، احتجاج کا، جلسوں کا، جلوسوں کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلنے جا رہا ہے، یہ آئندہ چند دنوں میں سامنے آ جائے گا کہ جب لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ عوام کے سامنے کیا آئے گا، اس ملک کے سامنے کیا آئے گا، دنیا کے سامنے جو ہے وہ رزلٹ کیا آئے گا۔ یہ چند دنوں کی بات ہے، فیصلہ ہو جائے گا اور عمران خان صاحب جو ہے لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا اور ہم نے کیا اچیو کیا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔